ایران اور امریکہ کے پھر ایک دوسرے پر حملے، امریکی جنگی طیاروں کی ایرانی جزیرہ کشف پر بمباری، بندرگاہ میں لنگر انداز کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے قشم جزیرے میں بھی دھماکے سنے گئے۔ ایرانی فوج کے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے، کویت میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، سائرن بجنے لگے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ ایران نے بحرین میں بھی میزائل حملے کیے۔ ملک کی مسلح افواج آبنۂ ہرمز کے معاملے پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ترجمان ایرانی فوج نے واضح کر دیا، کہا آبنۂ ہرمز جنگ جارحیت یا امریکی حملوں کے ذریعے کبھی دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اہم آبی گزرگاہ کی بحالی کا واحد راستہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام ہے۔ ایرانی مسلح افواج اپنے رہبر انقلاب سمیت دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امریکی تنصیبات پر تباہ کن خیبر الفقار میزائل مارنے سے پہلے ان پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خصوصی پیغام لکھ دیا۔ لکھا، مسٹر ٹرمپ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے، وہی خدا جس نے صدیوں پہلے ابراہیم کو بھیجا، وہی خدا جس نے موسیٰ کو بھیجا اور جیسس کو بھیجا، وہی خدا جس نے کمزوروں کو تمہارے آباء و اجداد پر غالب کیا۔ ٹرمپ، تم کہتے ہو کہ تم نے ایران کو تباہ کر دیا، پھر بھی تمہیں مار پڑ رہی ہے۔ یا تو تم جھوٹے ہو یا مان لو کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں اور برکتیں ایران کی توحید پرست قوم کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز میں 20% ٹیکس وصولی کا فیصلہ واپس، خلیجی ممالک آبنۂ ہرمز میں 20% فیس کی جگہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کا امریکی کارروائیوں کے باعث ہرمز سے تیل کی ترسیل پہلے سے کہیں زیادہ روانی کے ساتھ جاری ہے۔ آبنۂ ہرمز ایران کے سوا تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مضحکہ خیز بیان میں کہا، ایران خود کو مکمل تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایران کے لیے مکمل بحری ناکہ بندی نافذ کی جائے گی۔ ایرانی بندرگاہوں سے آنے یا جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سمجھوتا ہوگا، نہ ہتھیار ڈالیں گے، صرف انتقام ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر حامد رضا نے ایرانی پارلیمنٹ میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ کہا، مجرموں کو جان لینا چاہیے، ان کا پرسکون موت کا خواب قبر میں لے جائے گا۔ انتقام کا مشن میرے یا دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا محتاج نہیں، انتقام کا یہ عہد جلد پورا ہوگا۔ ایوان میں سرخ جھنڈے تھامے ارکان نے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد دہرا دیا۔ ٹرمپ کی بیان بازی کو جواب عملی اقدام سے دیں گے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر کا ٹرمپ کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا، میں محاذ جنگ پر جا کر لڑنے کے لیے تیار ہوں، شہادت سے ڈرنے کے بجائے اسے عظیم ترین کامیابی و اعزاز سمجھتا ہوں۔ ابراہیم رضائی نے کہا، اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی، کیونکہ دشمن باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ دشمن نے مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم نے کہا، اس طرح کے قابل مذمت اقدامات سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ ان اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کا خدشہ ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور افہام و تفہیم کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ 30 ستمبر تک امریکی فوج عراق سے نکل جائے گی۔ عراق میں امریکی فوج کی ضرورت نہیں، عراق کو اب ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی عراقی وزیراعظم سے ملاقات میں گفتگو۔ عراقی وزیراعظم علی الزیدی بولے، امریکی کمپنیاں عراق کی مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے داخل ہوں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک اضافہ، برینٹ کروڈ $84 اور WTI کروڈ $79 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکہ ایران جنگ کی ایشیائی اسٹاک مارکیٹ پر بھی اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، ہنر انڈیکس میں 6408 پوائنٹس کی بڑی کمی، انڈیکس 1,73,517 پوائنٹس پر بند۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ترکیہ کا اعلیٰ سطح کا سرکاری دورہ، فیلڈ مارشل کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، وزیر دفاع ترک چیف آف جنرل اسٹاف ترک بری افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک ترکیہ کے دفاعی تعاون کے فروغ اور نمایاں عسکری خدمات کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کو ڈسٹنگوشڈ سروس میڈل عطا کیا گیا۔ سید عاصم منیر نے جدید ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری بھی دی۔ مولانا فضل الرحمان کا متنازع بیان، سیاسی رہنماؤں کی شدید مذمت، وزیر دفاع نے JUI سربراہ کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دیا۔ کہا شہداء کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں، اخلاقی بے حسی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ شہداء کے خاندانوں کی قربانیاں پوری قوم کی مشترکہ امانت ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر مملکت اون چودھری، وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی بھی فضل الرحمان کے بیان کی مذمت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ مسلح افواج نے وطن کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیاں دی ہیں۔ فضل الرحمان کے بیان پر سیاسی رہنماؤں کا سخت رد عمل، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے رہنما اختیار ولی، عزوہ بخاری، شرجیل انعام میمن اور خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر متعدد رہنماؤں کا فضل الرحمان کو بیان واپس لینے اور شہداء کے اہل خانہ سے معذرت کرنے کا مطالبہ۔ فیاض الحسن چوہان نے فضل الرحمان کے بیان کو پوری اسلامی تاریخ کے شہداء کی توہین قرار دیا۔ رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم شاہ نے کہا مولانا صاحب بلوچستان میں آپریشن شعبان میں شامل ہوں، 20 لاکھ ماہانہ دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا شہداء پاکستان کو خراج عقیدت، کہا تنخواہ تو کیا دنیا کی ساری خزانے بھی شہداء کی قربانیوں کا نعم البدل نہیں۔ سیاسی لیڈروں کو شہداء کی سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے شہداء کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان کا خون کبھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ ولیکا اسپتال میں بچے ایڈز سے متاثر ہوئے، HIV معاملے پر 10 لوگوں کو شو کاز جاری کیے۔ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد 37 افراد کو معطل کیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ HIV سے متاثرہ تمام بچوں کا علاج جاری ہے۔ اکتوبر میں 6 کیسز تھے، اسکریننگ کے بعد تعداد میں اضافہ ہوا۔ اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، پنجاب کے مختلف اضلاع میں پھر بادل برس پڑے۔ قصور، پسرور، سرگودا، شیخوپورہ میں بادل جم کر برسے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مختلف علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دیار میں سیلابی لہر سے تباہی، متعدد مکانات، فصلیں، درخت، رابطہ پل اور سڑکیں متاثر ہوئیں۔ محکمہ موسمیات نے بالائے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔